بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 264واں دن 24 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ بدر۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور خوشگوار ماحول میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور دور دور اس کا چرچا ہونے لگا تو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک تجارتی قافلہ کو ابو سفیان کی سرپرستی میں سرمایہ لگا کر ملک شام بھیجا تاکہ اس کی آمدنی سے بھاری جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلہ کو لے کر شام سے مکہ واپس آ رہا ہے جس میں جنگی سامان بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بڑھ کر اس قافلہ کو روکنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی اس پیش قدمی کی خبر ملتے ہی ابو سفیان نے مدد کے لیے قریش مکہ کو اطلاع دی۔ اس خبر کو سنتے ہی قریش مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مقابلہ کے لیے نکل پڑے۔ ابو سفیان حالات کو سمجھتے ہوئے راستہ بدل کر اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ ساحلی راستے سے حفاظت کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ادھر قریش مکہ اور مسلمانوں کے لشکر کا میدان بدر میں آمنا سامنا ہوا جس کے نتیجے میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ستون کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک ستون سے سہارا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب ممبر تیار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ ستون بچوں کی طرح رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو اپنے بدن سے چمٹایا تو وہ بچوں کی طرح سسکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ستون ہمیشہ ذکر یعنی خطبہ سنا کرتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ فرمایا، اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، شادی کے موقع پر دعا دینا۔ جب کوئی شادی کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارکبادی پر یہ دعا دیتے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ ترجمہ، اللہ تمہاری شادی مبارک کرے اور تم پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر خوبی کے ساتھ تمہارے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اخیر رات میں عبادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات میں جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کروں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر اس جھوٹے گنہگار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کے لیے مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ نمبر 7، آخرت کے بارے میں، جنتی عورت کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت
زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، درد سر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمام یعنی غسل خانہ سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا درد سر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ آرام و راحت میں بھی خوب